معزز محترم مہمان جتنے بھی میرے سنگی مسجد کے امام صاحب ناز خان شرافت بابا سارے بڑے بابرکت اور اچھی محفل ہے جن کے اندر اتنے اچھے اچھے لوگ کسی تشریف فرماؤ آخر تک. شہادت صاحب نے میرے کو ٹائم سے لیا ایسے ادا کرتا وہ دسنا نہیں سکتا میرے کو کچھ ٹائم ہے سی نہ تو اس نے زبردستی ٹائم رکھ دیتا لکھ دیتا کہ زبردستی خیر کہڑی ہوتی ہے محبت کی زبردستی میں کہ چلو صحیح ہے پھر اناؤنس کرنا تاکہ انہوں پتہ لگتا رہے کہ اے ٹائم اسی لیا سی جڑا اس کتے جو صاف دیتا ہے کہنا میرے کو ٹائم ایک بندہ میں گواہ بھی دیکھا سی نوجوان ہو خوبصورت لڑکا سی کتنے بھی وہ بیٹھا یہ میں کہ تو گواہ ہے ٹھیک ہے میں گواہ ہوں تو ٹائم تو اتنا ہی سی میں ہوں ٹائم دیکھ لیا 2:30 بج گئے 3 بجے تا ٹائم ختم ہو جائے اس کو اگے اسی ہوں ویکھاں گے کہ کچھ چنگی میں دیکھا خالد اور باہروں آئے بیٹھے وہ پینا دوجے تو کچھ انہوں ویکھاں گے کہ تا سارا حساب دیکھ کے کہ جتنے تھی راضی ہو گئے یا جتنے تا پیمانہ بھر گیا اتنے بس کر ٹھیک ہے لیکن تھی پیمانے انج نہ رکھے ہے بہت بری نہ این کتنے رکھے وہ جی پیمانہ اج کریے تو پھر ٹیوب ویل تھلے بھی نہیں نہ بریدا تو این جو ہے تو ان شاء اللہ ٹوٹی تھلے بھی انج بری رہے ٹھیک ہے نا بس درود پاک پڑھیے السلام موبائل پہ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم فإن من جودک الدنیا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الطيب منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد اور ثنا تعریف و توصیف تو بعد آقا کریم رؤوف الرحیم آقا دو جہاں سیاہ لا مکان باعث کون و مکان رسول انس و جان سید سروراں حامی بے قسان نیشر تاباں احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء
کریم آقا دی بارگاہ درود و سلام ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد واجب الاحترام حاضرین و سامعین محمد نواز صاحب اور دیگر محفل پاک کے اندر شریک علماء عوام اہل سنت و جماعت، جس انسان نو یہ شرف حاصل ہوئے کہ او حضور دا میلاد کروائے، او ایک بات ہمیشہ ذہن چ رکھے، حضور دا میلاد بیان کرنا سنت الہیہ بھی ہے۔ میں جملے اپنے کولوں نہیں بول رہا، میرات المناجی تو پڑھ رہا تھوڑے سامنے۔ حضور دا میلاد سنت الہیہ بھی ہے، حضور دا میلاد بیان کرنا سنت مصطفیٰ بھی ہے، حضور دا میلاد بیان کرنا سنت صحابہ بھی ہے، حضور دا میلاد بیان کرنا سنت تابعین بھی ہے، سنت تبع تابعین بھی ہے، سنت محدثین بھی ہے، سنت متکلمین بھی ہے، سنت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی امت علماء اور اولیاء بھی ہے، اور سنت اہل سنت بھی ہے۔ توجہ ہے نا حضرات؟ اور جس جگہ سے جڑے میں جملے بولے نا یہاں اتنے میں قرآن و حدیث پیش کراں گا، یہ نہیں گل کر رہا۔ جس جگہ تے پنڈ اور گھر حضور دا میلاد شریف بیان کیتا جائے، کروان والے، سنن والے اور سنان والے انہوں اللہ برکتاں عطا فرمائے۔ سنان والوں کی برکت تو ہوں اتنے ویکھی ہوگی، بہت کنی برکت ہوگی جی۔ یہ وہ برکت ہے جڑی نظراں دے سامنے، جڑی برکت تمہیں ملنی ہے نظراں دے سامنے، وہ تو ہوں ملنا ہے، تمہیں لنگر کی صورت وچ ملنی ہے۔ ٹھیک ہے، جڑا یہ بیٹھا ہے نا محمد نواز، جس نے اس کی برکت دستا جا، وابیاں دا ایک مولوی ہے اشرف علی تھانوی، اس نے کتاب لکھی ہوئی ہے نشر الطیب حضور کی شان۔ نشر الطیب کی وجہ تالیف لکھتا ہے کہ میں ایک کتاب کیوں لکھی ہے، حضور کی شان ہے، حضور کے ذکر ہے، ایک کتاب میں کیوں لکھی ہے، اس کی ریزن لکھتا ہے کتاب کے لکھن کی۔ اشرف علی تھانوی لکھتا ہے کہ ساڈے علاقے کے اندر طاعون کی وبا پھیل گئی۔ طاعون ایک بیماری سی پرانے دور، طاعون کی وبا پھیل گئی تو میں بزرگوں دیا کتاباں پڑھیا سی، جتھے بھی کوئی وبا پھیل جائے نا اتنے ذکر مصطفیٰ کریے کہ اللہ وباواں دور کر دے۔ وہ کہندا ہے اس نیت طاعون کی وبا دے زور میں کتاب نشر الطیب لکھنی شروع کی تھی۔ جدوں میں کتاب مکمل کر کے خاتمہ کیتا نا کتاب دا، جویں ہی میری کتاب ختم ہوئی اویں میرے علاقے چو طاعون دی بیماری ختم ہو گئی۔ گرامی قدر احباب، اگر کوئی بندہ ہن اس جملے نو یاد رکھنا چاہے تو ہن لکھ لے کہ وہابی بھی یہ سمجھ دیں کہ حضور کی شان کتاب لکھی جائے تو کتاب دافع بلا ہوندی ہے۔ اگر کتاب دافع بلا ہوندی ہے تو سنی بدرجہ اولا مستحق نے اس جملے دے کہ حضور کی شان آکھن دافع البلائی والوبائی والقحطی والمرض والعالم۔ میرے نبی پاک سرکار بیماریاں بھی دور کر دیں، حضور دا ذکر قحط بھی دور کرتا ہے، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر خیر غم بھی دور کر سکتا ہے۔ یہ ایک حدیث مشکات المصابیح کے اندر موجود ہے۔ صاحب مشکات علامہ ولی الدین محمد بن عبداللہ التبریزی آپ فرما دیں، اور اس نو شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے نقل فرمایا، اور مفتی اہل سنت مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کوٹ کیتا ہے۔ آپ فرما دیں کہ حضرت علی حضور کی خدمت چاہے تو تھوڑے پریشان سن،
تو حضور نے فرمایا علی کے کان میں اذان پڑھو، یہ پریشانی دور ہو جائے گی، یہ دل نو قرار ہے۔ اذان کی ہوتا ہے؟ یا اذان ذکر خدا ہوتا ہے یا اذان ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے۔ تو دوستو اگر کسی جگہ پہ کوئی غمگین ہوئے کہ ذکر پاک بھی محفل آ جائے تو ذکر دی برکت نال، ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ دی برکت نال اللہ اس دے غماں نو دور کر چھڑدا ہے۔ جس جگہ تے حضور دا میلاد پڑھیا جائے، سنن والے، سنان والے اور ذکر کروان والے، اللہ پاک سارا نو برکتاں دیندا ہے، اور اس بستی، اس گھر، اس محلے تو اللہ پاک بیماریاں تے تکلیفاں نو دور فرما چھڑدا ہے۔ تے اے نہ چودھریاں دے بس دی گل ہے، نہ سیداں دے بس دی گل ہے، نہ بھٹیاں دے بس دی گل ہے۔ اللہ فرماندے نے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ سود دا پیسہ بڑا بھی اکٹھا کیتا ہوئے تے میلاد تے نہیں لگدا، جندے پسند کرے سائیں میلاد تے پیسے او دے لگدے، وہ ہور کماں تے لان واسطے بنے، وہ دوجیاں کماں تے لا چھڑسن۔ بندیاں نوں بڑا شوق ہوندا ہے کونسلر کھرولان تو انہاں دا دل کردا ہے ہر کت تے ساڈا اشتہار لگیا ہو، لیکن جڑے عاشق ہوندے نا انہاں دا دل کردا ہے ہر دیوار تے محمد پاک دے میلاد دا اشتہار لگا ہو۔ خرچہ تو سارے ہی کر رہے ہو، خرچہ سارے ہی کر رہے ہو، جڑا اشتہار اپنے لاندا ہے یا اپنے سیاسی بندے دے لاندا ہے او دا مقصد ہوندا ہے او دی شہرت کرنا، جڑا نبی دے لاندا ہے او دا مطلب ہوندا ہے ورفعنا لک ذکرک وچ حصہ پائے، ورفعنا لک ذکرک وچ میرا حصہ ہو جائے۔ گرامی قدر احباب، جدو سارے اشتہار لگے ہوئے نا تو مردود چلی جاتے ہیں یار تھوڑی سنیا کی سمجھ نہیں آتی، تھی عشق اقل کے پیچھا نہ رکھ چکے نہیں۔ ساڈا جڑا مسلک ہے نا وہ صرف عشق کے مبنی نہیں۔ ملا جیون رحمت اللہ علیہ، ملا جیون حنفی رحمت اللہ علیہ، آپ اپنی مشہور زمانہ کتاب نور الانوار کے اندر فرماندے نے کہ اہل سنت دا مسلک نہ صرف عشق پہ مبنی ہے، نہ صرف عقل پہ مبنی ہے، بلکہ عشق تے عقل نو اکٹھیاں کریے تے سنیاں دا مذہب بنتا ہے۔ صرف عقل بھی نہیں، اے بھابیاں نو نصیب ہوئے سنیاں دا مسلک عقل اور عشق دے حسین امتزاج دا نام ہے۔ گرامی قدر احباب، سانو پوچھتے ہیں بھئی اس دن کے حضور مرے سن، اس دن تسی میلاد کرن لگ پوندے ہو تو خوشیاں کردے ہو، تھانوں حضور دے مرن دا دکھ کوئی نہیں؟ یہ سوال ہے ساڈے بچیاں تے جڑے بابی ماسٹر ہوندے نے، ساڈے سنی ماسٹر تے سکولاں وچ بھی اکثر ستے ہوندے نا، انہاں نے اس چیز کا نہیں ہوندا بس اس کی بھی تبلیغ کریے، لیکن جڑے بابی ماسٹر ہوندے نے وہ بڑے تیز ہوندے نے، وہ بچیاں نوں کول با کے نا کرسی دے تو وہ تھوڑا تھوڑا دس بیٹا یہ اس دن تو آپ کا مثال ہوا تھا، یہ آپ کیا کرتے ہیں، سمجھ آئے؟ تو بچیاں سے بریف کر دینا، اور وڈیاں بھی سنتے رہتے ہیں اکثر بھائی اس دن تو حضور مرے سن تو مرن کا دکھ کوئی نہیں۔ میں کہ جی نہیں، تو حضور کے مرن کا دکھ کوئی نہیں سنی اور تم میلاد کر کے خوش کیوں ہوندے ہو؟ میں کہ جی سان کوئی مرن کا دکھ نہیں۔ کیوں؟ میں کہ جب نبی کا اسی کلمہ پڑھیا ہے نا وہ سانو دس پے نے غم نہ کریا جے حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میں ایتھے رواں تے تاوی تواڈے واسطے، جے میں عالم برزخ وچ رواں تے تاوی تواڈے واسطے چنگا ہاں، تواڈے واسطے میں خیر ہی خیر ہاں۔ آقا ایتھے تے جو خیر مل رہا ہے سانو نظر آ رہا ہے، قبر سانو کی خیر ملے گا؟ تو کریم آقا نے فرمایا عرض علی اعمال امتی، تسی جڑے بھی عمل کرو گے نا، ایک جملہ لے لیں، آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ تک جتنے بھی نبی ہیں انہاں دیا امتیاں جڑے عمل کیتے فرشتیاں فائل بنا کے ڈائریکٹ اتاں گھلی، جب حضور دی باری آئی کہ اللہ فرمایا ہوں ڈائریکٹ اتاں نہ گھلیا جی، یہ فائل پہلے میرے نبی اگے رکھیا جی۔ ہائے 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 فرشتیو، یہ فائل لے کے نا امت دے عملہ والی تے سیدھے اتاں نہ آویا جی،
پہلے سونے کو لے جایا جے جویں دی تبدیلی کرنی ہو سو اوویں دی فائل بنا کے اتاں گھلے توجہ ہے حضرات حضور فرمایا عورض علی اعمال امتی تساں جڑے بھی عمل کردے ہو نا میلاد کرو تا اے ہن جڑا اسی کم کرنے ہیں ڈائریکٹ حضور کول یہ ساری فائل جائے گی ذرا سوچ کے دسو جڑا ہن تائیں اسی عمل کیتا ہے یا پیچھو کران گے تہاڈا کی ذہن مندا ہے حضور دے اوتے قلم مار چھڑنی ہے بھئی یہ بدعت ہوئی ہے نہیں ذرا سوچ کیا حضور دلاں دے حال تو باخبر نہیں ہے یا رسول اللہ ساڈے عمل تہاڈے کول آنے پھر کی ہوے گا جملہ سنیے حضور فرماندے جے عمل ہوئے چنگے تے میں دے اوتے اللہ دا حمد اور شکر ادا کردا اللہ سونیا تو میرے امتیاں نو نیک عمل دی توفیق بخشی کہ جے تواڈے عمل ہوئے برے تے آ میرے کول گئے آیا اگر تواڈے عمل آ میرے کول گئے تے میرے آقا فرماندے جدو میرے کول آن گے نا تے میں اللہ کولوں تواڈے عملاں دی استغفار کراں گا جدو مالک معافی دے گا تے اوتاں تاں بھیجاں گا گرامی قدر احباب بڑی توجہ رکھیے اور میری بات نو لے جایا جی اپنے نال اسی اس نبی دے مرن دا غم کریے نہیں جی اسی مرن دا غم نہیں کرتے کیوں جناب عالی مقام جس نبی نو اساں منیا ہے نا پورے قرآن انہاں دے آن دا ذکر تے اساں پڑھیا ہے تے کرتے بھی پے ہاں جان دا جے پڑھیا کوئی نہیں جے پڑھا دیو بٹور گئے نے تے اسی بھی چھڈ دیاں گے وزن کرو نا میری گل دا حضور دے آن دا تذکرہ ہے وے لقد جاءکم رسول لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا هو الذی بعث فی الامیین رسولا قد جاءکم من اللہ نور قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا اے تے آیا ہے کہ آئے نے اے بھی کدے بکھاؤ تو صحیح بہن ٹر گیا چھڑ دیو کھاڑا مرن دا ذکر او کرے جی دا نبی ٹر گیا ہو صحابہ تو روتے تھے آپ رویا کریں 12 ربیع الاول کو میں کہا چپ کر روئے تو انہوں کی پتہ ہے صحابہ کیوں روندے سن تو انہوں ونڈ نہیں تو ساجے محبت کر کے ڈٹھی نہیں جدو یار اولے ہو جان تے دکھ تے لگ دے ہوئے نا اے تو اڈی سمجھ نہیں گل آن والی تساں اے سمجھ تو ان غم کوئی نہیں میں کہ نہیں بی بی او روندی ہے جیدے سر دا سائیں مر جائے انوان دے رنڈی ہو گئی او دا حق بندا ہے رونا کہ جیدے سر دا سائیں جیوندا ہوئے ان رونا چاہیے جی او روے تے زیادتی نہیں کر دی جی بابیاں دا حق بندا ہے رونا کیونکہ جیڑا نبی انہاں منیا ہے انہاں دا نبی مر کے مٹی ہو گیا ہے جنوں اساں منیا ہے او ساڈے سر تے اجے جیوندا ہے اسی کیوں روئیے ساڈا سائیں ساڈے سر تے موجود ہے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں ماشاءاللہ اس نبی نو اساں منیا ہے نا میرے سنگیو ساڈا نبی اجے ساڈے وچ موجود ہے اور ساڈے عملاں نو تکدے پے تاں ہی تو اقبال ہے نا کہ مولا سونیا در تمی بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر اے اتلا درجہ ہے اقبال کہنے نے یا اللہ میرے عمل نہیں چلے کہ میرے محبوب میرے عمل ویکھے کہ سرکار کی سوچن گے اے عاشق میرا جی دینج دے عمل سونے جی میرا حساب لینا ہی ہوگی کہ نبی تو او لے لے سونے میں اس قابل نہیں کہ نبی دا سامنا کرا از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر سونے یار تو او لے کر کے جڑا مار دینی ہوگی جڑے حساب لینے ہو لے لئی میں حضور دے سامنے اپنا عمل کھل دے ویکھے تے میں شرمندہ ہو سا میرے نبی میرے عمل ویکھے اے عشق اقبال دا لیکن جے ساڈے دیاں گناہگاراں تو پوچھو نا جس تے میں یا اللہ منے نہ کھولنی سونے دے کوڑ کھولنی
میرا نبی تکدا پیا ہوے اساں جو ہے آئی ہو جے سونے دے کول کھولی جیڑی وچ کمی ہوئی اپنی رحمت دا صدقہ پا کے پال کردا جائے گا۔ اقبال دا اپنا مقام ہے، او دا مقام اعلیٰ تے اونچا ہونا وہی چاہیے، پر ساڈے رنگیاں کچھ اجیاں دا یہ بھی گل بن جاندی ہے بس سونیا سونے دے کول ہی نہیں جیڑی ہوے پتہ لگدا رہے سائیں نوں جے کسے پھس وجیے تو بچا لے محبوب سونا۔ جلے سانو آندے نے جس نبی تساں منیا ہے وہ کوئی ہو رہے، میں کہ نہیں نبی وہی نبی ایک ہی ہے، جی میں قرآن ایک ہی ہے نا کہ اللہ آندا ہے دلو بھی کثیرم و یہدی بھی کثیرا، نبی ایک ہی ہے۔ ابو جال بھی اس سے نبی نو تکیا ہے کہ ابو بکر بھی اس سے نبی نو تکیا ہے، لیکن صدیق کی نظر اس کاذب کی نظر بڑا فرق ہے۔ گرامی قدر احباب، جس نبی پاک دا اسی کلمہ پڑھیا ہے نا، اللہ کیا یہ خاتم نبیاں دا پہلا نبی آندے رہے نے مڑ جاندے رہے، جیڑا تانوں نبی دیتا ہے نا یہ پیچھے کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ دوجے ٹر جاندے ہیں کہ پچھوں جا لین واسطے نبی آندا ہوں یہی نہیں قیامت تک تواڈے وچ رہے گا، مڑ پچھوں کرنے دی لوڑ کیڑی ہے؟ اگلا ماسٹر جائے تو پچھوں نویں دی تبدیلی ہو گئی، انہیں اگلا ٹر گیا سکول وچ نواں آ گیا۔ اللہ فرمایا جڑا ہن تانوں معلم کائنات عطا کیتا ہے وہ یہی نہیں، ہن پچھوں بھیجن دی ضرورت ہی نہیں، نبی تواڈے وچ۔ وابیاں کیا کہ تساں قرآن نہیں پڑھیا، میں تو پڑھیا ہے، وہ دیکھیں کیا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کہ حضور تے دا اطلاق نہیں ہویا ہے کہ ہویا ہے، لیکن تو سمجھ نہیں آئی مقام مصطفیٰ دی، تسی حضور نو عام بشر سمجھے، بشر ضرور ہیں داخل انام نہیں، بشر ضرور ہیں مگر داخل انام نہیں، بشر ضرور نہیں، لیکن جدو بھی کوئی بشر مرتا ہے نا تو یا جنتی ہوتا ہے یا دوزخی ہوتا ہے۔ جملہ بڑے غور نہ سنو گے تو سمجھ نہ آئے گا۔ جدو بھی کوئی بشر مرے تو یا جنتی ہوتا ہے تو یا جس ویلے عزرائیل ٹرتا ہے نا وہ جان لین واسطے امر ربی نال، اس وقت اس کو پتا ہوتا ہے کہ بندہ دوزخی ہے یا عزرائیل کلا نہیں آتا بندے نو لے نال، جنتی فوت ہونا ہوئے تو فرشتے جنت چوں لے کے آتا ہے، تو جہنمی فوت ہونا ہوئے تو دوزخ چوں نال دوزخ والے فرشتے لے آتا ہے، بھی اپنا بندہ کڈ میں دینا تو اگوں تساں لے جاوے۔ ٹھیک ہے نا؟ اج میں تھانے چ کڈ لیں تو آدھے میں پنڈی جلنا ہے یا گجنا ہے، وہ کو ونڈ لیں پنڈی والے ارن چڑھو، یہ لا گجنا والے سن چڑھو، سائن عزرائیل آتا ہے اگے گناہگار لکھیا ہوتا ہے، وہ نظر تو حجاب اٹھ چکے ہوتے، لیکن بستر پہ ہوتا ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ عزرائیل آ رہا ہے، روح جدو عزرائیل کو تکبیر کہ خوف زدہ ہو کہ پورے وجود میں پھیل جائے، عزرائیل پھر خدائی طاقت نہ اس کے پورے وجود کی روح کو کٹ وقت کٹتا ہے روح کہ انہیں گستاخ جدو مرتا ہے بو اتنی آتی ہے، وہ مرد کی فرشتے ہیں اگے دوزخ والے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں جو نہ دوزخ ایک اگ کی سلاخ لے آتی ہے، وہ این جگہ کرتے نظر آئی وہ کڑ کے وہ چند دے روح وہ لے کے نکلتے، فرشتے پوچھتے ہیں آسمان جو اج جس ویلے مرتا ہے یار اج بڑی بو آ رہی ہے، کون مریا جی؟ وہ 10 دن فلانا گستاخ مر گیا، اٹھ لے جانے کے اگے ایک مقام ہے اسفل السافلین تے سجید مقام ہے روحاں دا، روحاں دی دوزخ، اس جگہ تے اس نوں وہ رکھ دے، اور اگر جنتی ہوئے
فرشتے جنت والے آتے ہیں کہ جنت کی حریر کا نورانی کفن لے کے آتے ہیں. عزرائیل اس کے سرانے عاشق رسول کے کھلو کے کہندا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. روح آپ کے بعد عزرائیل بڑے تقدس اور احترام نال کھڑ کے وہ گوشہ لے کے وہ پیش کرتا ہے کہ جنت کی فرشتیاں دے وہ اگے اس کفن وچ ملفوف کر کے روحاں دا جنت دا مکان اعلی الجنت اس جگہ تے رکھتے. ہر انسان دے مرن دا مختصر خاکہ ہے، بڑی تفصیل اس کی بڑی الگ ہے، وہ کس کی کیفیات ہوندی ہیں، وہ احادیث مبارکہ تفصیل ہے. جس وقت وہ انسان جڑا جنتی ہوئے یا دوستی ہوئے وہ دے مرن کی ایک کیفیت ہوئی. ہوں حضور کی جدو واری آئی ہے 63 سال عمر ہو گئی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا دا اعلان ہو گیا. عزرائیل آیا، عرض کی مالک ہوں تیرے پاک نبی دی روح ہے، اس روح پاک نے میں سونے اللہ اس جگہ تو لے کے کتنے رکھنا ہے، کیونکہ جدی بھی لئی ہے وہ وجود تو اچھی جگہ تے رکھی ہے، ہوں کتنے رکھا؟ اللہ فرمایا عزرائیل جس جگہ تو لئی ہے نا واپس اس سے جگہ تے ہی رکھ دیں گے تو جنگی کائنات شے ہی کوئی مسئلہ سمجھ. اچھا اوتھے ہی رکھ دیا. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مشکات المصابیح کے اندر رد اللہ علی روحی وارد علیہ السلام، میری روح میرے وجود واپس لوٹا دیتی گئی ہے. ہوں جیڑا بھی میرا امتی میرے درود پڑھے میں سنتا بھی ہوں تے دے درود دا جواب بھی دینا. حضور سنتے بھی نے اور درود پاک دا جواب بھی ارشاد فرماتے نے اگر کوئی پیار والا ہوئے تو. سو ساڈے نبی پاک ساڈے وچ موجود نے، ساڈے وچ حاضر بھی نے تے ساڈو مدینے بہ کے ناظر بھی نے. جی سورج آسمان تے چڑھتا ہوئے تو دے نور دیاں شعاواں پوری کائنات نو روشن کر دیاں نا، ایویں میرا نبی مدینے وچ حاضر ہے تے او دی نظر دا کمال ہے تے پوری کائنات وچ جتھے چاہے نظر بھی مار سکتا ہے، تصرف بھی فرما سکتا ہے. اے دے اوتے میں قرآن دی آیت پڑھ دیاں تاکہ تواڈے ذہن وچ رہے بھئی ایویں لفاظی نہیں، اے کوئی خطابت دا کمال نہیں، اے کوئی لفظاں دی جادوگری نہیں، اے اہل سنت دا او عقیدہ ہے جی قرآن اتے نہیں رکھی گئی ہے. اللہ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. قیامی قدر اب آیت نمبر 1 آیتاں سنتے بھی جاوے جی نال پورنیاں تے گنتے بھی جاوے جی. ہو سکتا ہے میں بھول جا میں کنیاں پڑھیاں، ویسے میں بھولتا تو نہیں، جنہوں آیتاں یاد ہون انہوں نے بھی یاد ہوں کنیاں پڑھیاں، لیکن تمہیں میں اس تو آخیا ذرا تمہیں ذہن چ رہے بس. تمہیں پیچھے یہاں کا آگوں میں شعر ہی پڑھتے رہتے ہیں کوئی گل تو سن لیں گے. تمہیں کوئی انج آخے نا تھی کیونکہ ایتاں کوئی نہ سنتے تھی بھی شعراں کی سر مار دو نہیں ایت بھی سنیا کرو اور یاد رکھیا کرو. سنیا دا عقیدہ ہے ساڈے نبی ساڈے وچ موجود نہیں. اللہ فرماتے ہیں ارسلناک شاہدن ارسلناک شاہدن. آیت نمبر 2 اللہ نے قرآن میں فرمایا فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. قرآن مجید برہان رشید کی اگلی آیت نمبر 3 سے بات فرمائیے. اللہ قرآن فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِي
فیکم رسول۔ آیت نمبر 4 اللہ فرمانے وفی انفسکم افلا تبصرون۔ آیت نمبر 5 سنیے، 5 تن پاک دے نام دیا 5 پڑھ دینا وا۔ اللہ قرآن فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ وہ سنیا ذرا جاتی مار کے تک تے صحیح، میرا یار تے ہر عاشق دے دل دے اندر وسدا ہے۔ حضرات سمجھ آئیے کہ نہ؟ تو پوچھنے حضور کتنے رہنے کرو، اللہ نے کیا النبی اولا، اولا بمانا اقرب، اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ تہاڈی جان بڑی نیڑے، اللہ آندا نہیں ہوئے جان بھی تانوں چھڈ سکتی ہے، پر جڑا یار میں دتا ہے وہ جان تو بھی تہاڈے نیڑے وے، جان چھڈے گی پر وہ نہیں چھڈے گا۔ سنی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہوں جی میں قرآن دیا 5 آیتاں پڑھ کے ایک شعر بھی پڑھ دیا تو پھر یہ نہ آخو کہ بنی دے شعر ہی پڑھے نے۔ یہ 5 آیتاں پڑھ کے شعر کوئی پڑھے تو مڑ حق بنتا ہے ہوں پڑھ لے۔ شعر بھی انج کا نہیں پڑھتا ماں جی شعر پڑھیا نہیں، شعر بھی وہی ہوئے گا جڑا 5 کا نچوڑ ہو جی۔ حضرات دی وقار سلطان العارفین سلطان باہو نے جس ویلے اس کی ونڈ کیتی ہے تے آپ فرماندے نے تن من یار سچے دا حجرا تے وچ مار فقیرا جاتی بالمؤمنین من انفسہم۔ نبی تیرے اندر وسدا ہے، سنی یار تیرے اندر وسدا ہے، کوڑے یار باہر کڈ کے سچا یار اندر رکھ۔ کوڑے یار اندر ہوندے، یار تے نہیں نہ ہوندے، دل پکا ہوئے پختہ ہوئے تے یار اکو ہی وسدا ہوندا ہے، تے چنگے بندے ایک ہی رکھتے ہوندے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ قرآن فرماندے نے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ میرا نبی مومن دی جان تو بھی زیادہ او دے اندر ہے، او دے قریب، او دے نیڑے وسدا ہے، او دے اندر وسدا ہے۔ سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے نے تن من یار سچے دا حجرا وچ پا فقیرا جاتی ہو تے یاد دا دیوار ذرا بال ہنیرے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ عارفاں دے بادشاہ اگر یار اندر وسدا ہے تے نظر کیویں آوندا ہے؟ فرمایا یاد دا دیوار ذرا بال ہنیرے یہ ویکھنا ہی کتھے رہندا ہے، اپنے اندر جھاتی مار کے ویکھنا چاہنا ہے۔ پیار فانے سلطان فرماندے نے ان اللہ و ملائکتہ
ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بھائی مطلب کی یہ فرمایا یاد دا دیوا ذرا بال ہنیرے ایک بار یاد دا دیوا بال مڑ تریا تھنگا رانجھا رانجھا کر دی میا پہ رانجھا ہوئی آنکھوں دی مینو تھی تو رانجھا ہیر نہ آنکھوں کوئی. نبی تے درود پڑھیا کر یار نو یاد رکھیا کر جدوں بھی اکھاں بند کرے گا تینوں آمینہ دے لال دا دیدار ہو جائے گا. ماشاءاللہ. فرمایا یاد دا دیوا ذرا بال ہنیرے تیری لب پہ مت گواچی نہ کر منتا خواجہ خضر دیاں تیرے اندر آب حیاتی ہوں میں قربان انا تم باہو تے جنہ حق دی رمز پچھاتی توجہ ہے نا. نبی ساڈے وچ وسدا ہے. قرآن مجید کی چھٹی آیت سنا دے حاضر و ناظر. اللہ فرماندے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. محبوب سونے انہاں دیاں بستیاں الٹ دیندا, انہاں دیاں شکلاں بگاڑ دیندا, انہاں اتے عذاب نازل کرتا جویں دے انہاں دے عمل نے, پر سونے انہاں تے عذاب تاں نہیں آوندا انہاں وچ تو وسنا ہے. آئے وَأَنْتَ فِيهِمْ محبوبہ انہاں وچ تو وسنا ہے. اے یاراں دے بڑے پیار ہوندے نا. میرے حضور جدوں یمن المنہ کرتے ہیں نا وہ چکے یار وسدا ہن نا تے حضور بٹن کھول کے نا تے جدوں اینج کر رہے نا تے صحابہ کرنی آقا ایدا کی مطلب ہے. فرمایا انی لاجد ریحا من انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن. حضور فرماندے نے مینوں یمن والے پاسوں اللہ دے عشق دی خوشبو آوندی ہے. آیا ہے جتنے عاشق وسدے ہو نا اس ہوا چ بھی عشق ہوندا ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب جدوں گڈی چ باندھے ہے نا تے گڈی لگدی ہے کلیام دے ریلوے اسٹیشن تو اوتھے ایک صابری بابا ہے چشتی صابری بابا فضل الدین کلیامی رحمت اللہ علیہ. تے جدوں پیر صاحب اس جگہ سے گزردے آئے نا تا میرے سلسلے دا بابا تے صابریاں چشتیاں چشتی سے ہوندا ہے اور ہوندا کی میرے بابے کو جدو گزر دیا نا پیر مہر علی تے آپ کا خادم نال ہوندا تے آپ فرماندے آئے گڈی دی کھڑکی کھول ہوا اندر اور دے. سرکار کیوں
فرمایا جڑی ہوا بابے فضل کلیامی کے روزے نو لگ کے اندر آؤندی ہے نا اس ہوا بھی عشق الہی ہوندا ہے. ہائے ہائے سمجھ آ رہی ہے نا گرامی قدر آباد. سانو آندے نے بھئی تسی جڑا میلاد کردے ہو یہ صحابہ نے کیتا ہے کہ اصل دعا نے نہیں کس سے شروع ہے نہ کیا کرو. سب تو پہلے میلاد شروع ہے اور صحابہ بھی بجا لے نہ میلاد حضور دے آن دی انہوں نے بھلا خوشی کوئی نہیں ہونی. ذرا سوچو تو صحیح ہے. اور سانو بھی 14 صدیاں بعد اتنی خوشی ہے کہ سانو حضور ملے انہوں نے کنی خوشی ہو سی جڑے ڈائریکٹ ویلے آئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث دے راوی نے آ جڑے وابیاں دے نویکڑے صحابی بنتے جو آدھے ساڈے نویکڑے نے. حضرت امیر معاویہ بابی آدھے نے ساڈے نویکڑے صحابی نے. میں کہا چلو نویکڑے ہی ہے کہ منو تے صحیح ہے. حضرت امیر معاویہ حدیث دے راوی نے صاحب مشکات محمد بن عبداللہ تبریزی آپ اپنی کتاب مشکات المصابیح کے اندر حدیث لائے جو میں آپ کی خدمت پیش کرنے لگا. آپ فرما دیں کہ حضور دی مسجد سی مدینے آئی آج میرا مسجد ہے مسجد ہی کہیں نال ہو رہا ہے. حضرت امیر معاویہ فرما دینا سی مسجد بیٹھے ہیں ایسا محفل پہ کر دیا. مسجد محفل کی ہوتی کہ حضور حجرے کا دروازہ کھول کے ساری محفل دے دیکھ جا. توجہ ہے کہ نہ کہ محفل پتہ ہے کس کی ہوتی ہے میلاد کی. مشکات المصابیح باب ذکر اللہ عز وجل وتقرب الیہ. اس باب حدیث جڑی میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں میں متن پڑھ سا حدیث کا تاکہ تمہیں پورا نا تیقن نصیب ہوئے. حضور حضرت امیر معاویہ فرماندے ہیں میلاد شریف کی محفل آئی حضور وچ آ گئے. اس جملے سے ایک جملہ نصیب ہویا کہ جتنے بھی میلاد کی محفل ہوگی حضور آ گئے. ٹھیک ہے نا. آپ آئے حضرت امیر معاویہ فرما دیں کہ حضور آ کے کچھ دن صحابہ کہ آج کئی محفل پہ کرتے ہو. گرامی قدر آباد حضرت معاویہ فرما دیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی حلقۃ من اصحابہ. ایک لفظ دیکھ کے حرف تا میں ذمہ دار ہوں زیر تے زبر تا میں ذمہ دار ہوں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی حلقۃ من اصحابہ. صحابہ محفل لا کے مسجد نبوی کے اندر بیٹھے نے میرے حضور آئے نے یا کہ فرماتے نے قال ما اجلسکم ہاہنا. او میرے غلامو اج کیڑی گل دی محفل سجائی ہوئی جے. اے اج کئی محفل لا کے بیٹھے ہوئے ہو کی محفل پہ کر دے ہو. قالوا جلسنا نذکر اللہ علی ما ہدانا للاسلام ومن به علینا لقد من اللہ علی المؤمنین. یاد رکھ کے حدیث سنیا جے. فرمایا قالوا جلسنا نذکر اللہ علی ما ہدانا للاسلام ومن به علینا. سونے آج محفل اس گل دی سجائی ہوئی ہے اسی اللہ دا شکر پہ ادا کرنے کہ اللہ سونے تو اپنا یار سانو عطا فرمایا ہے. سانو اسلام بھی دتا ہی سانو اپنا یار بھی دتا ہی. اللہ دا شکریہ ادا پہ کرنے کی سونے آج میلاد دی محفل تے شکر پہ ادا کرنے تے سونے تو سانو اپنا یار عطا فرمایا. نذکر اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا للاسلام و من بہ علینا. اسی اللہ دا شکر پہ ادا کرنے تے تعریف پہ کرنے اس مالک دی کہ انہیں احسان عظیم کردیا ہویا اپنا یار سانو دے چھڑیا ہے. ایمان
نو حاضر و ناظر رکھ کے دسو تانوں رب دی عزت دی قسم ہے اساں بھی میلاد وچ یہی نہیں کرتے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو سانوں اپنا یار دے چھڑیا ہے. سمجھ آئی جے کوئی نہ یہی کرنے ہیں نا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہی پیانے فضل دے بلولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا. بول بول نہ سنی بول فضل دے بلولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا. بول بول نہ سنی بول مل گئے مصطفیٰ اور کیا. اللہ سونیا تیرا شکر ادا کرنے صحابہ کہنے نذکر اللہ علی ما ہدانا للاسلام ومن به علینا. جڑا اللہ نے آپ نو بھیج کے ساڈے تے احسان کیتا ہے سونیا اللہ دے اس احسان دا تذکرہ کرن واسطے محفل سجائی ہوئی ہے. میرے نبی پاک نے جدو سنیا تے حضور دے ہاتھ لگا تے مسکراہٹ آئی. آپ فرماتے ہیں قال اللہ ما اجلسکم الا ذالک. اوے تانوں اللہ دی قسم میرے غلامو کیا تسی واقعی اج میرے آن دا شکریہ پہ ادا کر دیو. تے صحابہ کہندے نے قالو اللہ ما اجلسنا الا ذالک. سونیا تیرے رب دی قسم ہے اساں اج صرف میلاد دی محفل سجائی ہوئی ہے. سونیا سنیاں دا مذہب کوئی ڈکوسلیاں تے مبنی تے نہیں قرآن تے حدیث کیوں آیا ہے. اے میلاد بھی ہوگی یہ صحابہ تو حضور پوچھتے پہ اللہ ما اجلسکم الا ذالک. اے صحابہ تانوں قسم ہے صرف میلاد واسطے بیٹھے ہو. قالوا اللہ ما اجلسنا الا ذالک. سونیا سانو تیرے رب دی قسم ہے اسی صرف میلاد واسطے بیٹھے ہو. میلاد کی محفل سجائی ہوئی ہے. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اما انی لم استخلفکم تہمۃ لکم. صحابہ میں قسم کسی غلطی دی وجہ تو تواڈے کول نہیں اٹھوائی. یا رسول اللہ پھر قسم کیوں اٹھوائی جے؟ فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں ولکنہ اتانی جبرائیل فاخبرنی ان اللہ عز وجل ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ. سونیا اللہ دا فرشتہ جبریل آیا میرے صحابہ تے مینوں آ کے خبر دے گیا ہے سونیا جڑی غلاماں نے اج میلاد دی محفل مسجد وچ سجائی ہے اللہ نو ایڈی پیاری لگی ہے رب فرشتیاں وچ بیٹھ کے نبی میلاد تے فخر کردا پیا ہے. اللہ صحابہ دی محفل میلاد تے فرشتیاں دے درمیان بیٹھ کے فخر پیا کردا ہے. جملے میرے نہیں حضور فرماتے ہیں ولکنہ اتانی جبرائیل فاخبرنی. ابھی جبریل آیا ہے اور اس نے مجھے خبر دی ہے ان اللہ یباہی بکم الملائکہ. یہ جو محفل صحابہ کرام نے آج میلاد کی سجا رکھی ہے اللہ فرشتوں کے درمیان بیٹھ کر اس محفل میلاد پر فخر کر رہا ہے. کس گل دا فخر؟ کس گل دا فخر؟ اے فرشتیو میں بے قدریاں نو یار نہیں دیتا قدر والیاں نو دتا ہے. ویکھو شکر کردے پے جے کہ سونیا تو سانو اپنا یار دے چھڈیا ہے. ایسی بھی انہاں قدر والے چنیا
یا اللہ سے شکر ادا کرنے ہیں تو سانو اپنا یار دے چھڑیا ہے. یہ سنی تے ڈیر ہی شکر ادا کر دے رہے. یقین کرو مولویاں تے نات خانہ شاہ چڑھے انہاں سنی شکریہ ادا کر دے اللہ سونے. اللہ سونے تیرا شکر ہے تو سانو اپنا یار دے چھڑیا ہے. صاحب میرات المداجی نے یہ تقریر کی ہے جی میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. اتو پڑھ کے صاحب میرات المناجی فرما دیں حضور نے صحابہ نے کیتے ہیں میلاد شریف میرے اللہ نے فرمایا تھی لقد من اللہ علی المومنین تے مومنہ نے اس کا شکریہ ادا کیا. نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن بہ علینا. حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی آپ حدیث کے راوی آپ فرما دیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس صحابہ پوچھتے نے سونے تن مڈو لگ کے گل سناؤ نا سب تو پہلے کی سی. توجہ ہے کہ نا مڈو سن میلاد سناؤ اپنا میلاد سن سناؤ. کہ میرے نبی اپنا میلاد صحابہ نے خود سنا رہے. ایک لفظ حدیث دا میں ذمہ دار. حدیث پڑھ کے سناواں گا بھی تے جے کسے عقل دے انے ویکھنی ہوے تے وکھاواں گا بھی اور کسے میرے تو بغیر پڑھنی ہوے تے باب فضائل سید المرسلین دے اندر اس باب حدیث موجود ہے. صاحب مشکات حدیث بیان فرما دے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر پہ بیٹھ گئے. توجہ ہے کہ نا حضور منبر تے جلوہ فروز. حضور فرمانے نے صحابہ آؤ سأخبرکم بأول امری تانوں مڈھوں لگ کے گل سناواں. توجہ ہے کہ نا آؤ میرے صحابہ تانوں مڈھوں لگ کے گل سناواں. ایک حدیث کے لفظ کا میں ذمہ دار. کوئی بھابی اچھی بولے میں حدیث سکھان دا ذمہ دار سنان دا ذمہ دار. ایک جملہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے 12 تقریریں کیوں نہیں پڑھتا پیا. ہمارا تو دل 12 تقریریں کی حدیث آئی ہے نا مصنف عبد الرزاق موجود ہے وہ چپیا پڑھنا. میرے نبی فرمانے یا جابر ان اللہ تعالی خالق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ. سب تو پہلے میں بنیا. سأخبرکم بأول امری آؤ تنو شروع تو گل سناواں. یا رسول اللہ پہلے تے آدم بنے نے. حضور فرما حضور منبر تے حضور فرما دے وآدم لمنجدل فی دینہ. اج آدم کے مٹی چ لوٹ دے پینے. کنت نبی و آدم بین الروح والجسد. اج آدم دی مٹی بندی پئی تے میں اس تو ہی پہلے سأخبرکم بأول امری. سب تو پہلے میں تاں تے کہنے ایک ستارہ عرش کی تعمیر سے پہلے بھی تھا. ایک ستارہ عرش کی تعمیر سے پہلے بھی تھا. ایک ستارہ والنجم اذا ہوا ما دل صاحبكم وما غوا. گرامی قدر حضور فرماتے ہیں سأخبرکم بأول امری آؤ تانوں مڈھ لگ کے گل سناواں. توجہ ہے کہ نا گرامی قدر احباب یا رسول اللہ سناؤ. حضور سنا دے گئے. آپ فرما دے نو صحابہ انا دعوت ابراہیم. میرے دادے ابراہیم نے کعبہ بنا کے جڑی دعا منگی سی ربنا وبعث فیہم رسولا او دعا میں حضور فرماتے ہیں آنا دعوت ابراہیم. ابراہیم دی دعا میں اسماعیل نبی دی دعا میں
آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جدے صدقے دعا منگی ہے او دعا بھی میں نوح علیہ السلام دی کشتی جدے نام دے صدقے پار لگی ہے او بھی میں توجہ ہے کہ نا حضرت ابراہیم تے جدے صدقے اگ گلزار ہوئی ہے او بھی میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی نے جڑے میں جملے بول رہا ہوں او بھی میں سد کے جاواں حضور فرما دے انا بشارت عیسیٰ حضرت عیسیٰ نبی نے اپنی قوم نو اکٹھیاں کر کے جس نبی دا میلاد پڑھیا سی اوے میرے غلاموں او نبی بھی میں انا بشارت عیسیٰ او بھی میں ورؤیا امی التی رات ہین وداتنی جس ویلے میں جمیا سا جدو میری میلادت ہوئی سی جدو میرا میلاد ہویا سی میری امی نے جڑے نظارے ویکھے سن اپنی ماں نو ولادت دے ویلے شام دے محلات دے نظارے مدینے پہ کے مکے پہ کے کران والا بھی میں توجہ ہے کہ میلاد میں بیان کیا کرنا یا حضور اپنی ولادت کا تذکرہ نہ جی اے جڑا میلاد میں پہ بیان کرنا میں نال حدیث پڑھنا پیا مینوں رب دی عزت دی قسم ہے اے حدیث ایویں صحابہ دے مجمع وچ میرے نبی پڑھی اپنا میلاد خود بیان فرمایا ورؤیا امی التی رات حین ودعتنی قد خرج لها نور جدو میں پیدا ہویا سا تے جیڑا نور میری امی نے ویکھیا سی او نور بھی میں ہی ہاں ادا الہا منہ قصور الشام جس ویلے میری ولادت ہوئی سی تے اینا نور ہویا سی کہ میری امی نے مکے بہ کے شام دے محلات تکے نے صحابہ نو اپنے میلاد دیاں اے گلاں کون سنا رہے ہیں اجے بدعت جڑا بدعت سن کے ہن بھی ہاں کرے وہ بھی بڑا لعنتی ہے جڑا گوا کہ ہاؤ یار مڑ گل تے ہنجی وہ بھی لعنتی حضور اپنا میلاد خود بیان فرما دے پے خود بیان فرما دے میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرمانے صحابہ ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہ اللہ نے مخلوق پیدا فرمایا میں نے سب سے بہترین مخلوق اس رکھے ثم جعلهم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقۃ پھر اللہ نے انہیں دو فرقے بنائے عربی اور عجمی میرے نور نو ارباں چ رکھا اے حضور ہیں اپنا میلاد سلسلہ وار بیان کرا پھر فرما دے ثم جعلهم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ پھر اللہ نے قبیلے بنائے جڑا بہترین قبیلہ سی اودے وچ محمد دے نور نو رکھیا ثم جعلهم بیوتا پھر اللہ نے گھر بنائے فجعلنی فی خیرہم بیتا جڑا بہترین گھر سی اودے وچ میرے نور نو رکھیا انا خیرہم بیتا و خیرہم نفسا صاحب بخاری امام بخاری حدیث لائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتی کنت من القرن الذی کنت منہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے اپنے نور کی پیدائش تو لے کے اپنی ولادت تک سارا قصہ بیان فرمایا توجہ ہے کہ نا اور پھر ایک گل بھی دسی کہ جدو میں پیدا ہوا تو بڑا نور ہوتا قد خرج لها نور و اضاء لها منه قصور الشام کہ اتھو مکے وچ بہ کے شام دے محلات تک نور دی روشنی گئی اس حدیث کا جو ترجمہ آسان کو شعر کر لی تو تکلیف سے محسوس نہیں کسی کرنی چاہیے تائی میرے اللہ حضرت حدیث نو ویکھ کے کہ صبح طیبہ میں ہوئی
بٹتا ہے بارا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا جنہ جنہ دیا لباں نو ہلن دی اللہ نے طاقت دیتی ہوئی ہے میرے نال مل کے پڑھو صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے اللہ نے اس فجر دے دن دی قسم اٹھائی اللہ فرما دے واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس سونیا مینوں اس رات دی بھی قسم ہے تے مینوں اس دن دی بھی قسم ہے سونیا مینوں رات دی سیاہی دی بھی قسم ہے مینوں فجر دی روشنی دی بھی قسم ہے واللیل اذا عسعس جدو رات ہولی ہولی جا رہی سی والصبح اذا تنفس جدو فجر تھوڑے تھوڑے سا لیندی سی بھائی توجہ ہے کہ نا اللہ فرماتا ہے سونیا جس گھڑی تجھے آئے ہو نا واللیل اذا عسعس اور رات جا رہی تھی والصبح اذا تنفس اور مجھے صبح کی قسم ہے جب وہ سانس لے رہی تھی آمینہ دے لال دے صدقے رات جا رہی ہے تے صبح آ رہی اللہ فرماتے ہیں واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انہ لقول رسول کریم صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے اللہ دا قرآن پڑھی اللہ فرمانے والا فجر ولیال عشر اللہ تے اس ویلے دیاں بھی قسماں چکیاں نے جڑے شہر حضور آئے نے اللہ فرماندے نے لا اقسم بہذا البلد سونیا مینوں مکے شہر دی بھی قسم ہے وانت بہذا البلد جس شہر وچ تسی آئے ہو شہر دی بھی قسم ہے ووالد وما ولد سونیا جڑی کرم والی ماں تینوں چکیا ہے مینوں اس ماں دی بھی قسم ہے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے حضور اللہ علیہ میں برکت فرماندے نے 12ویں کے چاند کا سجدہ ہے مجرا نور کا 12ویں کے چاند کا سجدہ ہے مجرا نور کا 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا تو ہے نور تیرا سب ہے تو ہے نور تیرا تو ہے نور تیرا سب ہے گھرانہ نور کا
نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بار۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ مولا کریم اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما۔ جنہ سنگیاں نے اس میلادی محفل خرچ کیتا ہے، پیسہ لگایا ہے، مولا کوشش کی ہے، محنت کی ہے، سب کی حاضری قبول فرما۔ مولا کریم میلاد شریف کی اس محفل سب سنگی حاضر نے انہوں نے حاضری قبول کری۔ مولا بیماروں نو صحت عطا فرما، بھوکیاں نو رزق تے بے اولاد نو اولاد عطا فرما، جڑے بچے طالب علم نے انہوں نے علم وچ برکت فرما۔ اے خالق و مالک اپنے یار دیاں زلفاں دا صدقہ جنہ دوستاں نے اس محفل وچ حصہ لیا ہے، بالخصوص اپنے سنگی شہادت واسطے دعا گوا مالک میلاد شریف دا صدقہ اس تے کرم فرما کے اولاد نبینا نصیب فرما۔ مولا کریم اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے طفیل اس میرے بھائی تے کرم فرما۔ یا مولا اپنے حبیب کا صدقہ جتنے بھی دوست بھائی بیٹھے نے، میرے یار بیلی سنگی بیلی سنی سب بھائی نے، مولا کریم جس دل وچ کوئی نیک حاجت ہے پوری فرما۔ میرے مالک اپنے حبیب کا صدقہ اس پنڈ تے، اس بستی تے، اس محلے تے، اس گلی تے، اس گھر تے رحمت فرما۔ جنہ میلاد شریف تے خرچ کیتا ہے انہاں دے گھر وچ کاروبار وچ رزق وچ مال جان وچ برکت فرما۔ انہاں دی اس محفل میلاد نو اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما۔ وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ صلی اللہ تعالی